پارٹ 5 میں ہم نے دیکھا گیبریل آلسرامس اور ایمی کے ہولی سوارڈ کو واپس لے جانے کے لیے سداو کو کل تک کا ٹائم دیتا ہے۔ اس کے بعد سداو اور سوزونو اس سچویشن کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر آلسرامس سچ میں یسوع کی ری انکارنیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ٹری آف لائف کا۔ یہ ٹری آف لائف ہیون میں ہے جو رسپانسبل ہے سارے کریشنز کا، اور اس ٹری آف لائف کے 10 پارٹس ہیں اور یسوع انہی پارٹوں میں سے ایک پارٹ ہے جس کا گارڈین اینجل گیبریل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آلسرامس کو لے جانے کے لیے آیا ہے تاکہ یونیورس کا بیلنس مینٹین رہے، لیکن سوزونو کا ماننا ہے کہ ٹری آف لائف سے ایک پارٹ مس بھی ہو جائے یونیورس پھر بھی برقرار رہ سکتا ہے۔ بعد میں سوزونو آشیا سے پوچھتی ہے کہ سداو اور اس کے ڈیمن نے اینٹے ایسلا پر حملہ کیوں کیا۔ آشیا کہتا ہے کیونکہ وہ سارے ڈیمنز کے لیے سیف ہیون بنانا چاہتے تھے۔ سوزونو اس کے جواب سے بہت سرپرائز ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی اس اینگل سے نہیں سوچا تھا۔ اس رات سداو اور ایمی آلسرامس کے ساتھ سوتے ہیں جبکہ آشیا، ہانزو اور سوزونو اکٹھے سوتے ہیں۔ آلسرامس سداو سے سٹوری کی ریکویسٹ کرتی ہے تو سداو اسے ایک ٹریولر اور اینجل کی سٹوری سناتا ہے جو کہ اس کی اپنی لائف سٹوری جیسے ہوتی ہے۔ ایمی اس کی سٹوری میں سنسیریٹی دیکھ کر بہت امپریسڈ ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح گیبریل ان کی نیند خراب کرنے آ جاتا ہے۔ ایمی جلدی سے اپنا سوارڈ نکالتی ہے جبکہ سداو آلسرامس کو پکڑتا ہے۔ گیبریل بتاتا ہے کہ آلسرامس صرف ایک سمال پارٹ ہے یسوع کا، دوسرا پارٹ وہ کرسٹل ہے جو ایمی کے ہولی سوارڈ پر ہے۔ ایمی اس سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا سیلیسٹیل سوارڈ اینجل کے مقابلے میں یوز لیس ہوتا ہے، تو سداو دا ڈیول کنگ خود اینجل آف ہیون کے سامنے جھکتا ہے کہ وہ آلسرامس کو نہ لے جائے، چاہے اس کے بدلے وہ اس کو مار ڈالے۔ تو گیبریل اپنی طاقت کو یوز کر کے اس کا گلا دباتا ہے لیکن آلسرامس ان کے بیچ میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے گیبریل اور باقی گوڈز جھوٹ بول کر گوڈز بنے۔ وہ اپنے پاور کو ریلیز کرتی ہے اور اسے گھر کے باہر دور پھینک دیتی ہے۔ ایمی اس کو فالو کرتی ہے۔ گیبریل ہیون کا آرک اینجل ہوتے ہوئے بھی آلسرامس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو گیبریل اپنے پاورفل سوارڈ کو سمن کرتا ہے جو ہر چیز کو کٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ اس کو یوز کر کے ایمی کے سوارڈ کو توڑ دیتا ہے۔ اس بیچ گیبریل کے سولجر سداو پر حملہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو ہانزو کا اصل نام لوسیفر ہے، وہ کسی سمے ایک گریٹ آرک اینجل تھا، تو وہ آسانی سے ان ہیونلی سولجر کو اٹیک نہ کرنے کا آرڈر دیتا ہے۔ پھر سوزونو سداو کو لے کر سکائز کی طرف جاتی ہے۔ وہ اسے گیبریل پر پھینک دیتی ہے جیسے کہ وہ کوئی ڈوج بال ہو، لیکن گیبریل اسے دھکا دیتا ہے اور وہ زمین پر گرنے لگتا ہے۔ تبھی آلسرامس اسے بچاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مما اور پاپا کے ساتھ رہے گی۔ پھر وہ سکائز کی طرف جاتی ہے۔ اچانک ایمی آرمر اور نیو سوارڈ کو سمن کرتی ہے اور وہ گیبریل سے لڑتی ہے اور اس کا پاورفل سوارڈ ڈسٹروائے کر دیتی ہے، لیکن گیبریل اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ ایک ہیومن ہیرو ہے اور وہ اس کو کچھ اور بھی بتاتا ہے جو ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ وہ جو بھی تھا ایمی اس سے شوق ہو جاتی ہے۔ اسکائی اوپن ہوتا ہے اور گیبریل آلسرامس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ ایمی اور سداو دونوں بہت اداس ہوتے ہیں۔ بعد میں ایمی چیہو سے باتیں کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ سداو کے ساتھ ایک اسکیم کرنے والی ہے، تو اصل میں بات یہ تھی کہ آلسرامس نے گیبریل کے ساتھ فائٹ کے دوران خود کو ایمی کے آرمر اور سوارڈ میں بدل دیا تھا، لیکن یہ بات اس نے کسی سے نہیں کہی۔ وہ چاہتی ہے کہ ڈیول کو پتہ چلے کہ کیسا لگتا ہے کہ جب آپ اپنی کوئی قیمتی چیز کو کھو دیتے ہیں۔ سداو آلسرامس کو کھو کر بہت زیادہ اداس تھا، تو ایمی آلسرامس کو اس کے پاس لے جاتی ہے اور وہ خوشی سے رونے لگتا ہے۔ جب سداو سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے، ایمی گیبریل کی کہی ہوئی بات کے بارے میں سوچتی ہے۔ اس نے یہ چنتا ظاہر کی تھی کہ اگر سب کچھ اس طرح چلتا رہا تو سداو دا ڈیمن کنگ کوئی اور مصیبت لائے گا جیسے وہ اینٹے ایسلا میں کر چکا ہے۔ اس کی بات تو صحیح تھی۔ سداو عجیب ایول طریقے سے ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ آلسرامس کی پکچرز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کی مینیجر میومی کال کر کے سب کو بتاتی ہے کہ میکڈونلڈز رینوویشن کی وجہ سے کچھ مہینوں کے لیے بند ہوگا۔ سداو پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم تک وہ پیسے نہیں کما پائے گا۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو اس پر ایک اور بم پھوٹتا ہے۔ ان کی لینڈ لیڈی بھی بلڈنگ کی رینوویشن کرنے والی ہے، تو ان کو ابھی کے لیے گھر کو بھی چھوڑ کر کہیں اور جانا ہوگا۔ ان کے پاس رہنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہوتی۔ وہ ان کی لینڈ لیڈی سے ایک ویڈیو ٹیپ ریسیو کرتے ہیں جسے وہ چیہو کے گھر میں پلے کرتے ہیں۔ اس میں لینڈ لیڈی گھر کی رینوویشن کے بارے میں بتاتی ہے جسے آلسرامس نے گیبریل سے فائٹ کرتے ہوئے توڑ دیا تھا۔
اور تھینکفلی اس کی ایک نیس ہوتی ہے جو کہ بیچ سائڈ پر ایک ریزورٹ چلاتی ہے، اور صدا اور اس کے جنرل وہاں پر جا کر کام کر سکتے اور کچھ ٹائم کے لیے رہ بھی سکتے ہیں۔ صدا اس نیس کو کال کرتا ہے جس کا نام امانے ہے، وہ اسے اور باقی بوائز کو بیچ ریزورٹ پر کام کرنے کے لیے انوائٹ کرتی ہے۔ چیہو ان کے دور جانے سے اداس ہو جاتی ہے، ہانزو بھی اداس ہوتا ہے اس لیے کہ اسے کام کرنا پڑے گا۔ چیہو کی موم کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی صداؤ کو پسند کرتی ہے، چونکہ صداؤ ایک اچھا لڑکا ہے تو وہ چیہو کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ سوزونو اور ایمی بھی ساتھ جانے کا پلان بناتی ہے تاکہ وہ شیطان پر نظر رکھ سکے۔ اس کے بعد وہ سب ٹرین میں سفر کر کے اس جگہ پہنچتے ہیں، وہاں امانے ان سے ملنے آتی ہے۔ وہ ایمی اور صداؤ کو ہسبینڈ وائف سمجھتی ہے، وہ انہیں ریزورٹ لے جاتی ہے جہاں پر وہ رہیں گے، یہ بہت بڑی اور اچھی جگہ ہوتی ہے۔ پھر وہ انہیں باقی کا ریزورٹ دکھاتی ہے جو کہ وہ بہت بری حالت میں ہوتا ہے، ساری جگہ پر مکڑی کے جالے ہوتے ہیں۔ صداؤ جو کہ ایک ڈیمن ورلڈ سے آیا ہے ریزورٹ کی حالت دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ کل سے ہی بیچ سیزن شروع ہونے والا ہے تو ان کے پاس ایک ہی دن کا ٹائم ہے اس جگہ کو ریڈی کرنے کا۔ صداؤ ٹائم پر ریزورٹ کو اوپن کرنے کے لیے سخت محنت کرتا ہے تاکہ اس کے بدلے اسے بونس مل سکے، لڑکیاں بھی اس کی مدد کرتی ہیں۔ سوزونو ایک سینڈ کیسل بناتی ہے تو صداؤ اسے ایک اور کیسل انٹرس کے سامنے بنانے کو کہتا ہے۔ جب وہ سارا کام ختم کر دیتے ہیں تب وہ فائر ورک سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اچانک وہ سمندر کی طرف سے عجیب لائٹس دیکھتے ہیں، امانے کہتی ہے وہ آ گئے۔ اچانک دھند میں ایک جائنٹ فگر بنتا ہے۔ سبسکرائب کریں اس طرح کی اور ویڈیو کے لیے اور لائک ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔